اس وقت گفتگو کا موضوع ہے کہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے، لیکن آج کے جو عالمی حالات ہیں اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے کلید بھی یہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے علم میں ہے، بلکہ اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ ان کے بھی علم میں ہے کہ انسانیت کا ازلی دشمن، ابدی دشمن، سب سے بڑا دشمن ابلیس لعین ہے۔ وہ جنات میں سے ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے مسلمانوں، تم پر یہ ابلیس لعین جو ہے اور اس کے جو ذریت ہے وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جنات میں سے تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد خلافت عرضی انہیں عطا کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کیا، جم گئے، سوائے ابلیس کے۔ وہ اکڑ گیا، اس نے بغاوت پر کمر کسی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ کریں، 7 مقامات پہ آیا۔ سورہ بقرہ میں ہے 4واں رکوع، سورہ اعراف میں 2واں رکوع، پھر سورہ ہجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، پھر سورہ صاد میں۔ یعنی 6 سورتیں تو مکی ہیں، اعراف، ہجر، بنی اسرائیل، کہف، طٰہٰ اور صاد، اور ایک پھر مدنی سورت سورہ بقرہ۔ 7 جگہ پر واقعہ ہے، اور ان میں سے 3 یا 4 مقامات پر ابلیس نے جب انکار کیا اللہ کے حکم کو ماننے سے، تو ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا بڑے چیلنجنگ انداز میں کہ میں اس آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ میں یہاں آپ کو صرف 2 حوالے دے رہا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیات 16 اور 17 ہیں۔ قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ابلیس لعین نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، تو اب میں بھی تیرے اس آدم اور اس کی ذریت کے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچے لگا کر بیٹھوں گا، اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور تو دیکھ لے گا کہ آدم کی نسل، بنی آدم، ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہے۔ یہ سورہ اعراف۔ اور سورہ صاد جس کی آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں ایسا کروں گا۔ قال فبعزتک، اس نے کہا شیطان لعین نے، اے پروردگار تیرے جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں آدم کی نسل کو پوری کی پوری کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان میں سے وہی بچیں گے جنہیں تو اپنا خاص بنا لے، اپنا خاص بندہ بنا لے، وہ تو بچ جائیں گے، باقی نسل آدم پوری کی پوری۔ لأغوینہم اجمعین فبعزتک، اے رب تیرے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی، نسل آدم کا، بنی نوع انسان کا ازلی دشمن، اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون،
اس جن کی عمر جو ہے اب اتنی ہے، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، بلکہ یوم البعث تک اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی۔ اچھا دیکھ لو، تم اپنا سے زور لگا لو، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو تیری پیروی کریں گے اسے تجھ سمیت جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو 7 مرتبہ قرآن دیا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ابلیس کی اس دشمنی کا اصل سبب کیا ہے؟ 2 لفظ ذہن میں جوڑ لیجئے، تکبر اور حسد۔ میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اس کے قول نقل ہوا قرآن میں کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، گارے سے۔ تو آگ اعلیٰ ہے جو اوپر کو جاتی ہے، اٹھتی ہے، حرارت ہے اس میں، گارا کیا شے ہے، زمین میں پڑا ہوا ہے۔ انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یہ اس کا تکبر تھا، اسی لیے قرآن میں کئی جگہ آیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، استکبار کیا۔ اور حسد، جل مرا اس آگ میں کہ یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں جن ہونے کے باوجود اتنا نیک، اتنا طاعت گزار، اتنا عابد، اتنا عالم کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ کان من الجن، وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، کسی فرشتے نے اللہ کے حکم سے سرکابی نہیں کی، جن ہونے کے باعث کی۔ لیکن وہ جن جو ہے اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ تو اسے توقع تھی خلافت عرضی تو مجھے ملے گی، میرا حق ہے۔ جب وہ حضرت آدم کو عطا ہو گئی تو وہ حسد کی آگ میں جل مرا۔ تو تکبر اور حسد، یہ 2 بیماریاں نوٹ کر لیجیے۔ اب آگے آئیے، انسانوں میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسانوں میں بھی ابلیس کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو ابلیس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی لیے قرآن مجید نے منافقین مدینہ کو ابلیس کی جماعت کے ارکان قرار دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، آپ کو معلوم ہے سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ میں اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین اور یہ یہودی مدینے کے، یہ در حقیقت شیطان کی پارٹی ہے حزب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ایک تو انسانوں میں سے جس کو بھی وہ اچک کر لے جائے وہ بھی اسی کی پارٹی بن کر اور انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ آگ کا ایندھن بنے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ لیکن انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو مستقل طور پر انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، اب یہ علمی بات ہے۔ انسانوں میں سے مستقل طور پر اور مجموعی طور پر انسانوں کا دشمن کون ہے؟ ایک تو وہ ہے جو شیطان کے ایجنٹ ہو جائیں، وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین، بھولے بھالے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو دھوکے میں آ جائے، اور قومیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک قوم جو ہے وہ ہے ہی مستقل طور پر شیطان کی ایجنٹ، وہ قوم وہ ہے یہودی۔ یہودی قوم کا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا تاج رکھ دیا محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پر، اب یہ بھی اسی تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے کہ 2000 سال سے تو یہ منصب ہمارا تھا، اللہ نے تورات ہمیں لی تھی موسیٰ کے ذریعے، پھر سینکڑوں نبی ہمارے ہاں آئے، کتابیں اللہ نے تورات کے بعد زبور اور انجیل بھی دی، سینکڑوں نبی، 1400 برس تک نبوت کا تاج ٹوٹا ہی نہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلسل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا ان 1400 برسوں میں کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہود کے اندر۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے اجتماعی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہی ہوتا تھا۔
پھر حضرت عیسیٰ جیسے نبی پیدا ہوئے، آخر وہ بھی چاہے بن باپ تو پیدا ہوئے، بن ماں کے تو نہیں ہے۔ ماں کون ہے؟ حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے تھی نا، اسرائیلی تھی۔ تو ان کو گروا تھا کہ یہ تو ہماری میراث ہے، نبوت و رسالت تو ہماری میراث ہے، یہ کیسے ہوا؟ امی، عرب، جاہل، ان پڑھ، ان میں سے اللہ نے اٹھا لیا ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت، تکمیل رسالت کا تاج ان کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ چنانچہ وہی دو الفاظ پھر دوہرا لیجئے، تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے۔ قرآن کہتا ہے حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد کی، ان کے دلوں کے اندر بھٹی جل رہی۔ لیکن ایک تو ہے امت مسلمہ سے حسد اور دشمنی، لیکن میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر بتاتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ انسانیت کے دشمن اس درجے میں تھے کہ ان کا کہنا یہ ہے اصل انسان صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں انہیں یہ جنٹائلز کہتے ہیں، گوئمز کہتے ہیں، یہ تمام نظر تو آتے ہیں انسان انسان نہیں ہے، حیوان ہیں۔ ان حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، جیسے انسان کا حق ہے گھوڑے کو وہ تانگے میں باندھ کر استعمال کرتا کہ نہیں کرتا، بیل کو ہل میں جوتتا کہ نہیں جوتتا، بھینس کا دودھ خود پیتا کہ نہیں پیتا، اس کے بچڑوں کے لیے نہیں چھوڑتا، خود پیتا ہے۔ سوچ لیں انسان حیوانات کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ سوائے یہودیوں کے باقی سارے انسان بھی حیوان ہیں، اور انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا، انہیں دھوکہ دینا، انہیں فریب دینا، انہیں لوٹنا، انہیں کسوٹنا، ان کی چوری کرنا، ان پر ڈاکہ ڈالنا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے۔ قرآن مجید نے اس کا قول نقل کیا، میں نے آپ کو سنایا، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ اور لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے سوا جو ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات ہمارے پاس ہے، باقی سب بغیر کتاب کی ہے دنیا۔ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو بات ٹھیک تھی نا، ان کی کتاب تو انہی کے پاس تھی، تورات تھی، شریعت تھی، باقی تو یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بغیر کتاب کے ہیں۔ ہم انہیں کچھ بھی کرے، دھوکہ دے، فریب دے، جس طریقے سے انہیں لوٹے مارے، یہ ہمارا حق ہے۔ لہذا یہ انسانیت کے دشمن پہلے سے ہیں، لیکن حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد خاص طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ میں یہاں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں کہ یہ جو تورات ہے اس وقت، کیونکہ یہ اصلی تورات تو ہے نہیں، وہ تو گم ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے 600 برس قبل نبوکدنضر نے جب حملہ کیا ہے تو اس وقت سے یہ تورات گم ہے، ان کے پاس تورات نہیں ہے۔ جو تورات لیے پھرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ 150 برس کے بعد یادداشت سے کچھ لوگوں نے لکھی ہے، وہ اصل تورات نہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جو خود نہ تسلیم کرتے، وہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس میں جو تحریف ہوئی ہے، اس تحریف کی وجہ سے آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی اس کتاب کے اندر کہ وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ باب گنتی 31 آیات 17-18 کتاب مقدس، اس لیے ان کے بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ کیا یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ محرف تحریف کی وجہ سے تورات کو شامل کر دیا، لیکن اس تعلیم کے ماننے والے پھر کتنے خوخار ہو جائیں گے۔ اور سنیے، ان کا باب ہے استثناء، باب 20 آیات 16-18، فرمایا جا رہا ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، لیکن یہ کہ ان کی محرف کتاب میں لکھا ہے، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ہی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست و نابود کر دینا۔ یہ مذہب کی تعلیم ہو رہی ہے بقول ان کے، یہ تورات نے سکھا رہی ہے۔ اور سن لیجئے، باب شمول جو ہے اس میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ یہ ہے اس کتاب مقدس کی تعلیم جو یہودیوں کو دی گئی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر، یہ تو تورات ہے بقول ان کے تورات،
کتاب مقدس، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، جو تالمود ان کی اپنی فقہ کی کتاب ہے، اور میں تو صاف لکھا ہے کہ ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کا لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ہر چیز جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسے قرآن نے فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو میں نے اب تک کیا عرض کیا آپ سے ذہن میں تازہ کر لیجئے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن تو ہے ابلیس لعین، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل جو عالم ہے وہ اور اس کی ذریت وہاں سے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو اس کے ایجنٹ ہو گئے وہ تو اسی کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ کسی بھی قوم میں سے ہو سکتے ہیں، حتیٰ مسلمانوں میں بھی جو منافق ٹائپ ہیں وہ اس کے ایجنٹ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کتنے بڑے بڑے ایجنٹ ابلیس کے مسلمانوں کے اندر ہیں، لیکن ایک قوم جو مجموعی طور پر انسانیت کی دشمن ہے، جس کی مذہبی تعلیم یہ ہے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے اسلام کا کیا حکم ہے، جہاد میں حکم ہے کسی عورت کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں جو لوگ ہوں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم۔ صرف جو جنگ میں سامنے آئے انہیں مارو، انہیں قتل کرو، یہاں تک کہ بنو قریظہ نے سب سے بڑی غداری کی کہ جن کو سب سے بڑی سزا اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جتنے بھی جوان تھے انہیں قتل کیا گیا، لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل ہاتھ میں لگایا گیا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن جن کی مذہبی تعلیم یہ ہو کہ جہاں تمہیں فتح حاصل ہو جائے ایک کو زندہ نہ چھوڑو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ کسی اور کو، عورتوں میں سے بھی جو جن کی شادی ہو چکی ہو یا جو مرد آشنا ہو چکی ہو ان کو تو ختم کر دینا، البتہ جو ابھی کنواریاں ہوں انہیں رکھ لینا اپنے استعمال کے لیے۔ یہ تعلیم مذہب کی ہے اور یہ مذہب یہود ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو میں ایک اور کہانی سنا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے عیسائی مذہب نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا ہوا ہے، اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو۔ آپ جب بھی کسی عیسائی سے کہیں گے بائبل کہاں ہے آپ کا، تو آپ کو کتاب جو دیں گے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی، کتاب مقدس، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ وہی یہودیوں والی کتاب ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ اس کتاب کو بھی اپنی مقدس کتاب بنا لیا، اس کے بعد اب یہ برٹرینڈ رسل کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت بڑا فلسفی اس دور کا، بلکہ اب صرف کہیے کہ آج سے 30-35 سال پہلے تو اسی کا توتی بولتا تھا، وہ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا۔ برٹرینڈ رسل نے کیا لکھا ہے، دی کرسچینس ریٹیننگ دی ڈیوائن بلیف ان اے اسپیشل ریویلیشن۔ عیسائیوں نے چونکہ جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جو ان کی الہامی کتاب ہے اسے انہوں نے بھی برقرار رکھا، ایڈنگ ٹو اٹ دی رومن ڈیزائر فار ورلڈ وائڈ ڈومینیشن، ساتھ ہی سلطنت روما کی جو پرانی ایک ایمبیشن تھی، خواہش تھی کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، وہ بھی یہودیوں نے اختیار کر لیا۔ اینڈ دی میٹافزیکل سینسیٹیوٹیز آف دی گریکس، اور جو یونانیوں کا یوں سمجھیے عقائد تھے، ماورائی، ماں بادو طبیعہ کی، انہیں بھی لے لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا، دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دا ورلڈ ہیز یٹ نون۔ ان تین چیزوں کے ملنے سے عیسائیت میں ایک یہودیوں کی وہ کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ آ گئی، نمبر 2 رومیوں کی یہ خواہش کہ پوری دنیا پہ غلبہ ہو، اور یونانیوں کے جو بھی حفوات ان کے تھے، جو عقیدے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کے، یہ سب شامل کر لیے۔ لہذا نتیجہ نکلا تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ خونخوار قوم وجود میں آ گئی عیسائیوں کی شکل میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، شاہد شاہد من اہلھا، اس کے گھر والا کہہ رہا ہے، گواہی وہ دے رہا ہے، یہ کسی مسلمان فلسفی کا قول نہیں ہے، برٹرینڈ رسل کا قول ہے۔ اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، اس کے صفحہ 108 کے اوپر موجود ہے عبارت جو میں نے آپ کو سنائی۔ دس کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون، آج تک جو بھی ہندوستان کے علم میں آیا ہے اس سے زیادہ خونخوار مذہب اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی خونخواری کا مسلمانوں کو تجربہ ہوا تھا، صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ جب انہوں نے 1099 عیسوی میں یروشلم فتح کیا ہے صلیبیوں نے،
اتنے مسلمان قتل کیے بیت المقدس میں یروشلم میں. ان کے مورخ لکھتے ہیں کہ جب پھر جو وہ صلیبی سپاہی تھے گھوڑوں پر چڑھ کر جب وہ گلیوں میں چل رہے تھے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی تھی. اتنے انسان قتل. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہودی عقائد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایک تو وہ خود وہ تو کہتے ہی ہیں کہ جو جینٹائل ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں, انہیں استعمال کرنا ہمارا حق ہے, جیسے چاہے دھوکہ دے, فراڈ کرے, جو چاہے کرے. آپ جانوروں کو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ لہٰذا یہ انسان اگرچہ انسان نظر آتے انسان نہیں ہے, یہ حیران ہے, یہ ہمارے کام پہ ہم جس کا چاہے استعمال کریں. اچھا, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر حضور کی بعثت کے بعد ان کی دشمنی جو ہے پورے عالم انسانیت سے آگے آ کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی. کیوں؟ تکبر اور حسد کہ ہمارا جو مقام 2000 سال تک رہا آج وہ ہم سے اللہ نے چھین لیا. وہ بھی نبی کے منتظر تھے لیکن ان کا خیال تھا ہمیں میں سے آئے گا, یہ تو ہماری جاگیر ہے, ہمارے پروپرائٹری رائٹس ہیں. 2000 سال سے آپ سمجھیے چین ہمارے پاس ہے تو کیسے باہر چلی جائے گی؟ اور جب وہ باہر چلی گئی تو تکبر اور حسد کی آگ میں جل پڑے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرمایا سورہ صف میں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. یہودی سورہ صف میں پہلے یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا. پھر فرمایا یہ جو یہودی ہے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہی بات آپ دیکھیے اتنی اہم بات ہے یہ بھی کہ دوسری مرتبہ سورہ توبہ میں فرمائی. کون سا لفظی فرق ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب ذرا میں آپ کے سامنے 2000 سال کی ان کی تاریخ رکھ دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً 2000 برس تک یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار رہے, قسم پرسی کے عالم میں رہے, انہیں مار پڑتی رہی, ان سے نفرت ہوتی تھی. یہ ساری کیفیت 2000 برس سے. کب سے؟ لیکن تقریباً پچھلی صدی اب کہیں گے نا 20ویں صدی, اب تو 21ویں صدی شروع ہو گئی. 20ویں صدی کے آغاز سے انہوں نے ابھرنا شروع ہوا ہے, دوبارہ ابھرنے شروع ہوئے. تقریباً اس 2000 برس کی تاریخ کا میں چند نکات آپ کے سامنے لاؤں گا. سن 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کیا تھا یروشلم پر. 1,33,000 یہودی, ٹائٹس جنرل تھا رومن, ٹائٹس ٹیٹوس کہتے ہیں اس کو عربی میں. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا اور پھر یہودیوں کو فلسطین سے نکال کے باہر کر دیا. نکل جاؤ جہاں جانا چاہتا لے جاؤ. فلسطین سے تمہیں بے دخل کر دیا گیا, پھر بدل کر دیا. کب ہوا نوٹ کر لیجیے, یہ سن 70 عیسوی, گویا کہ تقریباً 1930-31 برس آج سے پہلے. ٹھیک ہے. سن 300 عیسوی میں رومی جو ہے وہ خود عیسائی ہو گئے. نتیجہ کیا دکھتا؟ ایمپرر کانسٹنٹائن, قسطنطین جس کو کہتے ہیں, جس کا بسایا قسطنطنیہ ہے, یہ کانسٹینٹی نوپل جو ہے وہ ایمپرر قسطنطین کا بسایا ہوا ہے, کانسٹینٹی نوپل. تو ایمپرر کانسٹنٹائن جو ہے وہ عیسائی ہو گیا, ساری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. اب یہ رومی جو تھے جو عیسائی ہو گئے, پہلے تو ویسے بھی دشمن تھے, اب ان کی دشمنی یہود کے خلاف دوہری ہو گئی. کیوں کہ عیسائی کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نا, خدا ہی ہے, اور یہودیوں نے انہیں سولی چڑھوایا ان کے عقیدے کے مطابق. یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے, عیسائیوں کا بھی, کہ حضرت مسیح سولی کے چڑھائے گئے اور انہوں نے سولی پر جان دیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, اللہ نے انہیں اٹھا لیا. وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سولی دیے گئے. کس نے سولی چڑھوایا؟ یہودیوں نے. تو جن کے خدا کو سولی چڑھایا ہو جس قوم نے, اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ لہذا ان کی شدید پٹائی ہوئی. پورے عالم عیسائیت میں ان کی پٹائی ہو رہی تھی.
جب سن 610 میں محمد رسول اللہ کی بعثت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 3 ان کے قبیلے جو منتشر ہو گئے تھے اسے ڈایاسپورا کہتے ہیں. سن 70 عیسوی سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہو چکا تھا، یعنی حضور کی آمد سے 500 برس قبل 571 میں حضور کی پیدائش ہے، تو گویا کہ سن 70 عیسوی سے 571 عیسوی تک 500 برس ہو گئے نا. تو حضور کی آمد سے 500 برس پہلے سے ان کا معاملہ یہ چل رہا تھا. لیکن ان کے 3 قبیلے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. جب حضور ہجرت کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، حضور نے ان سے معاہدے کر لیے، جکڑ لیا انہیں معاہدوں میں. انہوں نے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کی. پہلے بنو قینقاع جو ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد پہ سزا دی حضور نے. پھر بنو نذیر نے غداری کی، وعدہ خلافی کی. سن 3 میں غزوہ احد کے بعد پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے. سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد انہوں نے غداری کی اور یہ بھی نکالے گئے. تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ کیونکہ سن 300 کے بعد سے یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی. قرآن میں ذکر ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. حضور کے معاملے میں انہوں نے مسلسل کوشش کی، سازش پر سازش، سازش پر سازش، سازش پر سازش. کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے. یہ ساری ان کی سازشیں تھیں. چنانچہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یہود کے بارے میں طویل آیت میں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. یہ جب بھی آگ کی بھٹی جلاتے تھے جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا تھا اپنی خصوصی مشیت سے، اپنی قدرت سے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بعد بھٹیاں دہن گئی. غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ عذاب ہو گیا، وہ تو ہر روز آگ بھڑکاتے تھے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ آگ کی بھٹی دہکا دو. خود مزدل تھے، مقابلے میں نہیں آتے تھے، لیکن دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے. مشرکین نے مکہ کو کہا آؤ ہم اندر سے جو ہے بغاوت کریں گے، تم آ کے حملہ کرو. خیبر کے عیسائیوں کو لے آئے، یہودیوں کو لے آئے، غطفان کے قبیلوں کو لے آئے. 12,000 کا لشکر غزوہ احزاب میں آ گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا چاہے یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ تو وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل. حضور کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان کے فتوحات کا سیلاب جا رہا تھا. ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. سلام تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کہ اچانک ایک یہودی منظر عام پر آ گیا. عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھا اور آ کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. شیعان عثمان، شیعان علی. یہ سنی اور شیعہ کی تقسیم اس بدبخت یہودی کی پیدا کردہ ہے. اس نے وہ فتنہ اٹھایا، فتنۃ الفتنۃ الکبریٰ. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور پھر 4.5 برس تک مسلمان خانہ جنگی میں لگے رہے. 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. کتنا بڑا سازشی ذہن. سبائی عبداللہ ابن سبا اور اس کے پیروکار، آج تک مسلمانوں کے اندر یہ شیعہ سنی کی تقسیم ختم نہیں ہو سکی. اتنا بھاری، اتنا کاری وار لگایا ہے، اتنا گہرا بھاؤ پیدا کیا امت کے اندر. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ یہ آخری دین ہے، حضور آخری رسول تھے، یہ آخری امت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین حق ختم نہیں ہو سکا اگرچہ مسلمانوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئی. اس کے بعد آگے آئیے، ان کے بھاگو چھینکا ٹوٹا. سن 712 میں طارق ابن زیاد جب لشکر لے کر داخل ہوئے اسپین میں، وہاں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے، ستاتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے. لہٰذا یہودیوں نے خفیہ طور پر طارق ابن زیاد کا ساتھ دیا، راستے بتائے.
ان کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا، تاریخ نے فتح کر لیا پورا اسپین، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سمجھا یہودی تو ہمارے موصوف ہیں، لہذا اتنا اونچا مقام ان کو دیا، ان کی ایسی خدمت کی، اتنا جو ہے ان کو مقام عطا کیا اسپین میں کہ بن گوریون کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ وزیر اعظم رہا اسرائیل کا، اس نے یہ کہا تھا، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اور ڈایاسپورا از مسلم اسپین۔ یہ جو سن 70 عیسوی سے ڈایاسپورا ہمارا شروع ہوا تھا، انتشار، تو پوری دنیا میں ہم جو ہے منتشر کر دیے گئے، اس دور کا ہمارا سنہری زمانہ کیا ہے؟ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت کا دور جو ہے وہ ہمارا سنہری زمانہ ہے۔ وہاں سے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، جیسے پہلے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا شیعہ اور سنی کی تقسیم، اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا اور پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد کر کے عیسائیت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، رومن کیتھولک، پروٹیسٹنٹ۔ اور آج تک آپ کو آئرلینڈ میں معلوم ہے ابھی تک خونریزی ہو رہی ہے، اور جتنی خونریزی یورپ میں ہوئی ہے ان 2 فرقوں کے درمیان، اس کا تو تصور آپ نہیں کر سکتے۔ بلڈ آن دی کراس ایک کتاب لکھی ہے اتنی موٹی، جس میں کہ ان کے آپس میں جو خونریزیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، انبلیویبل، انسان یقین نہیں کر سکتا کہ مذہب کی بنیاد پر اتنی بھی خونریزی ہو سکتی ہے۔ شیعہ سنی کی کبھی ایسی خونریزی نہیں ہوئی، اب کی عوامی سطح پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے شیعہ سنی کا۔ یہ تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں دہشت پسند ہیں، کچھ لوگوں اعلی کار بن گئے ہیں، موساد کے ہیں یا راہ کے ہیں، عام طور پر تو میدان میں کوئی جو ہے ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں تو کوئی تصادم نہیں، لیکن آئرلینڈ میں دیکھ لیجیے رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان خانہ جنگ ہی باقاعدہ پشت بیٹل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ میں ان کی تاریخ کے آپ کو سیلین فیچرز بتا رہا ہوں تاکہ آپ جدید معاملہ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ جب تک رومن کیتھولک جو ہے اقتدار تھا پوپ کا، سود حرام تھا پورے یورپ میں، سود نہ لیا جا سکتا نہ دیا جا سکتا۔ پروٹیسٹنٹ مذہب انہوں نے ایجاد کیا اور پروٹیسٹنٹ سے سود کی اجازت لے لی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بڑے بڑے بینکرز بن گئے، ہاؤس آف راک چائلڈز، گولڈ سمتھ، جو بڑے بڑے بینکرز یورپ کے اندر سب یہودی، اور پھر انہوں نے سازشوں سے یورپی ملکوں کی آپس میں جنگیں کروائی۔ جب جنگیں ہوئی تو انہیں قرضے کی ضرورت ہوئی، قرضے دیے بھاری سود پر، اور اتنی دولت جمع کر لی، اتنی دولت جمع کر لی، اتنی دولت جمع کر لی کہ پورے یورپ کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ یہ ان کی بہت بڑی فتح تھی۔ اب میں گواہی میں صرف علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کر سکتا ہوں۔ 1905 سے 1908 تک 3 برس علامہ اقبال یورپ میں رہے، اور کہاں رہے؟ برطانیہ میں رہے، وہ ویسٹ کا ملک ہے، پروٹیسٹنٹ ملک ہے۔ جرمنی میں رہے جہاں یہودی جو ہے آپ کو معلوم ہے بہت ہی طاقت ہے، لیکن وہاں وہ یہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، جو ان کا مشاہدہ تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ خاص طور پر پروٹیسٹنٹ جو ہے ان کے اعلی کار بن گئے۔ انہی پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اب آپ نوٹ کیجئے 1917 میں میں آ گیا ہوں، پچھلی صدی کا آغاز ہے، پروٹیسٹنٹ ملک ہے برطانیہ، اس کا وزیر خارجہ ہے بالفور اعلان کرتا ہے ان کے ڈایاسپورا کے خاتمے کا، اور اعلان کرتا ہے کہ یہودیوں کو فلسطین میں واپس آ کر آباد ہونے کا حق حاصل ہے۔ بالفور ڈکلریشن آف 1917 چنانچہ یہ آئے دھڑا دھڑ، اور ہر طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک جسے انگریزی میں کہتے ہیں، انہوں نے وہاں جائیدادیں، مکان، کھیت جو ہے وہ لینے شروع کیے۔ مثلا کسی فلسطینی مسلمان سے پوچھا مکان کا کیا مانگتے ہو، کیا قیمت؟ اس نے کہا کہ میں 10 لاکھ مانگتا ہوں، کہا 11 لاکھ دیتا ہوں، لیکن کل ہی نکل جاؤ۔ کتنا بڑا لالچ! تمہارے پاس یہ کھیت ہے، کھیت کتنے کا دیتے ہو؟ 8 لاکھ کا، 9 لاکھ لے لیتا ہوں، نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ۔ اس طرح بھی لیا اور دباؤ کے تحت بھی لیا، کیونکہ 1947-48 میں قائم ہو گئی اسرائیل ریاست، انہیں انگریزوں اور امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی۔ 1917 میں تو انہوں نے آنا شروع کیا تھا صرف،
لیکن 1948 میں حکومت قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اب انہوں نے اسرائیل کی جو ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، فلاں گھر جو ہے یہ تو میرے سردادا پگردادا کا تھا، تو یہ کاغذات ہمارے پاس ہیں، جب ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تھا یہ زمین ہماری ہے، لہذا مقدمہ ہوا، فیصلہ کر دیا یہودی عدالت نے کہ ہاں جی یہ مکان یا یہ علاقہ دے دو، خالی کر دو، یہ فلاں کا۔ اس طریقے سے پھر دہشت گردی کے ذریعے سے انہوں نے اس فلسطینیوں کو بے دخل کیا، وہ سب پناہ گزین ہو گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں، پوری قوم کا تہس نہس کیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، اور اس کے بعد اسرائیل ریاست قائم ہو گئی۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی۔ اب اس میں ایک بات آپ کو اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ صورت کیا حال ہے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل میں یہودی اس وقت دو حصوں میں منقسم ہے، ایک مذہبی یہودی ہے، ایک جیسے ہمارے ہاں سیکولر مسلمان ہے، مسلمان تو ہیں نام کے، نماز ہے نہ روزہ ہے، مسلمان نام ہے مسلمانوں کا۔ ایک طرح کے یہودی ہے، دو طرح کے یہودی، جیسے مسلمان وہ بھی ہیں جن کا عقیدہ بھی پختہ ہے اور عمل کے اندر بھی دین کا جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے بے عمل ہے بالکل، وہ نام کے مسلمان ویسے وہ نام کے یہودی۔ بینکرز اور سیاستدان جو ان کے ہیں وہ نام کے یہودی ہیں، عملی یہودی نہیں ہے۔ عملی یہودی وہ جن کی داڑیاں لمبی لمبی ہیں، زلفیں لمبی لمبی، کالی ٹوپیاں اور کالی کوٹ لمبے یہ پہنتے ہیں، سر پر کبھی بھی ان کا سر ننگا نہیں ہوگا، آپ کو ٹوپی چھوٹی سی رکھی نظر آئے گی، علامتی ٹوپی ہوتی ہے سر، وہ سر کے اوپر رکھی نظر آئے گی، وہ ہے اصل مذہبی یہودی۔ مذہبی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ مصر کا بھی سارا زرخیز علاقہ اس میں شامل ہوگا، عراق سینا بھی ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی ایک حصہ ہوگا، اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہوگا بشمول مدینہ منورہ، کیونکہ یہاں بھی ہمارے یہودی قبیلے آباد تھی جنہیں یہاں سے نکالا گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ جو ہمارا 70 میں گرا دیا گیا تھا ہمارا ٹیمپل، اسے وہ کہتے ہیں، ہم تو کہیں گے مسجد، حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی، اس کے بعد دوبارہ جب وہ گر گئی تھی تو پھر جو ہے انہوں نے دوبارہ تعمیر کی، تو سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا تھا 70 میں ٹائٹس نے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے، اس کے لیے لازم ہے مسجد اقصی بھی شہید ہو، اور قمت الصخرہ جو ہے جس چٹان پر سے کہ حضور کا سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اور وہاں ایک بہت بڑا گنبد، آپ ٹیلی ویژن میں کبھی دیکھتے ہوں گے تو یروشلم کی جب بات آتی ہے تو بڑا سنہری گنبد پیچھے نظر آتا ہے، یہ ہے قمت الصخرہ، چٹان کے اوپر ایک گنبد، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مسجد اقصی بھی وہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تھا اور جہاں تھا، لہذا اب وہ بنے گا تو پہلے انہیں گرائیں گے۔ یہ ہے جو یہودیوں کے جو مذہبی طبقے ہیں ان کا۔ لیکن جو سیکولر طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو گریٹر اسرائیل کا خواب چھوڑ دو، اس لیے کہ عربوں کے ساتھ مسلسل دشمنی کام نہیں دے گی، ہمارا جو اسرائیل بن گیا کافی ہے۔ اب یہ کرو کہ عربوں کے ساتھ مل کر ایک اکنامک یونٹ بنا لو، جیسے یورپ ایک یونٹ بن گیا، ایسا عربوں کا ہوگا، پیٹرو ڈالر بہت ہے ان کے پاس، لیبر عربوں کی ہوگی، تعداد بہت ہے ان کی، کروڑوں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ماہر ہم ہیں، مینجمنٹ کے ماہر ہم ہیں، لہذا ہم مل کر جو بزنس کریں گے، ایش ہم کریں گے، ملائی ہم کھائیں گے، مکھن ہم لیں گے، چھاٹ واٹ ان کو دیتے رہیں گے، جیسے گھوڑے کو بھی تو اگلے روز تانگے میں جو ہے جوتنے کے لیے شام کو کچھ نہ کچھ تو کھلاتے ہیں کہ نہیں آپ اسے، لہذا یہ کام کرنا چاہیے۔ جو گریٹر اسرائیل کا خیال چھوڑ دو، لینڈ فار پیس، عربوں کے جس علاقے پر ہم نے قبضہ کیا 67 میں وہ ہم چھوڑ دیں تاکہ صلح ہو جائے، اور صلح کے بعد ہمارا اور عربوں کا مل کر ایک اتحاد قائم ہو جائے، ایک اکنامک یونٹ بن جائے، اور اس کے اندر عیش ہمارے ہوں گے، مزدوری کا کام جو ہے وہ عرب کریں گے۔ یہ ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن دو چیزوں پر دونوں متفق ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یروشلم جو ہے لازماً کاملتاً اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا، یہاں کوئی عرب نہیں ہوگا، اور لازماً تھرڈ ٹیمپل بنے گا، مسجد اقصی گرائی جائے گی، قمت الصخرہ منہدم کیا جائے گا، اور پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کریں گے ہم ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے، پوری دنیا کو ہم اپنے سود کے ہتھ کنڈوں میں جگڑ کر
ہر ملک کے اندر وہاں کے لوگ کام کریں گے، محنت کریں گے، کاروبار کریں گے، مزدوری کریں گے، گھر چلائیں گے، لیکن سود کے ذریعے سے ہم جو ہے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، یہ سب کے سب ساری دنیا جو ہے یہ ہماری غلام بن جائے گی۔ ان دو پر ان کا اتفاق ہے اور اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو اسحاق ریبین تھا جس نے یہ لینڈ فار پیس کا معاہدہ شروع کیا تھا، وزیر اعظم جو تھا، اسے کیوں مارا؟ یہودیوں نے مارا، یہودی نوجوان نے مارا نا، کیوں مارا؟ تو تم کدھر جا رہے ہو؟ تم نے زمین واپس کر رہے، ہم کو اور زمین لینی ہے، ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہمیں تو پورا مصر لینا ہے، پورا نہیں، مصر کا یخین علاقہ سارا، یخین کا علاقہ جو کہلاتا ہے، ڈیلٹا کا علاقہ سارا جو ہے، نیل کا سرخیز علاقہ سارا ہمارا ہے، یہ پورا عراق ہمارا ہے، شام ہمارا ہے، شرق اردن ہمارا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا ہے، ترکی کا مشرقی جنوبی حصہ ہمارا ہے، اس سارا ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا۔ اسی لیے اسحاق ریبین کو قتل کیا ایک یہودی نے، کسی مسلمان نے نہیں۔ یہ کشاکش ان دونوں کے مابین چل رہی ہے، اور یہ آخری بات اب آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ ان کا پشت پناہ تو ہے اسرائیل کا، لیکن کن کا؟ مذہبی یہودیوں کا نہیں۔ یہ جو سیکولر یہودی ہے، جو بینکرز ہے، جو سیاستدان ہے، ان کی داڑیاں مڑی ہے، کسی کی داڑھی ہے؟ نہ یہود کی داڑھی تھی، نہ احمود براک کی داڑھی تھی، نہ شیرون کی داڑھی ہے۔ یہودی جو ہوتا ہے اس کی داڑھی بہت لمبی داڑھی ہوتی ہے، اس حوالے سے جو مذہبی یہودی ہے وہ نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو مذہبی یہودی ہے وہ اب امپیشنٹ ہو گئے ہیں، بے صبر ہو گئے ہیں، اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتے۔ وہ جو دیکھتے ہیں کہ 34 برس ہو گیا یروشلم پر ہمارا قبضہ ہے، 1967 میں انہوں نے یروشلم پر پورا قبضہ کر لیا تھا، اور ہمارا ٹیمپل ابھی تک نہیں بن رہا۔ اب دیکھا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ان کے لیے خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ گرا پڑا ہوا ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تعمیر نہیں ہوا تو یروشلم پر قبضہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ کشاکش ہے اصل میں اس میں کہ امریکی حکومت جو بھی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ بھائی پیس ہو جائے، تم عربوں کے ساتھ صلح کرو، تم عربوں کو یہ زمینیں ان کی واپس کر دو، گولان ہائٹس میں واپس کر دو، اور ایک عرب کو ریاست تو ہے اسرائیل میں، فلسطینیوں کی فلسطینین اسٹیٹ بنا دو، یہ کام کرو تاکہ صلح ہو جائے، ورنہ پورے عرب دشمن ہو جائیں گے ہمارے، اور پورے مسلمان ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اب کیا ہے کہ وہ یہودی تل گئے ہیں، نمبر ایک اسی طریقے سے امریکہ کو دہشت زدہ کر دینا ہے کہ وہ ہمارے خلاف قدم نہ اٹھائے، اور امریکہ کی ساری طاقت، سارا غصہ ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر حملہ یہودیوں نے کرایا ہے، اسرائیلیوں نے کرایا ہے۔ بیچارہ اسامہ بن لادن خان کا بدنام ہے، ٹھیک ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے ڈکلیئر ہے، لیکن اس کے پاس ایسے وسائل و ذرائع کہاں ہیں؟ امریکہ جیسے ملک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دینا، 4 جہازوں کو ایک وقت اغوا کرنا، کوئی سیکیورٹی کا کام نہیں، راستوں میں رکاوٹ نہیں بنی، کہیں سے وہاں تو ایک کو جہاز اٹھ جانے چاہیے، کوئی جہاز میدان میں نہیں آیا، کسی نے راستہ نہیں روکا۔ معلوم ہوا کہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے ایجنٹوں کا تانا بانا جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے یہ کام کرا کے جو ہے وہ کئی جو ہے شکار کرنے چاہے۔ نمبر ایک، امریکہ کو دہشت گرد، اب امریکہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کام اصل یہودیوں کا ہے، بہت سے شواہد سامنے آ چکے تھے۔ چنانچہ جب ان کی تفتیش ہو رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے، جب یہ بات ان کے سامنے آئی کہ یہ تو یہودیوں نے کرایا ہوا ہے اور یہ بات لیک ہو گئی، تو باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑی وارننگ دی کہ یہ جو تفتیش اور تحقیق ہو رہی ہے اس کے دوران جو باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں انہیں لیک کیوں کیا جا رہا ہے؟ سختی کے ساتھ حکم دیا، میں نے خود سنا CNN کے اوپر یہ حکم دیا گیا۔ مسئلہ اچھی طرح واضح ہے، کوئی مسلمان گروہ یا فرد کوئی دہشت گرد ہے، مسلمانوں میں دہشت گرد کوئی شک نہیں ہے، دشمنی ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ کیوں ہے، تم ظلم کر رہے ہیں ان پر، تم نے اسرائیل کی پشپرائی کی ہوئی ہے، ایک پوری قوم کو جو ہے وہاں سے نکال کر تباہ و برباد کر رہے ہو، جو اس کی سب سے بڑی دشمنی اور ریشلسٹ قوم ہے، ڈربن کی کانفرنس میں اسے ریشلسٹ اور ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا تھا، امریکہ نے روکا ہے، تو امریکہ کے خلاف غم و غصہ ہونا مسلمانوں میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اتنا بڑا کام
اتنی بڑی مہم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دینا، جلا دینا، نسل منسیہ کر دینا. میں نے جو تقریر کی تھی، جیسے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو وہ بڑے سے بڑے پکے ہیں. ایک وقت آئے گا قیامت کا، تم دیکھو گے یہ روئی کے گالوں کے طریقے سے اور بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ معاملہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا میں نے دیکھا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر بھی دیکھا ہے. 136 منزلہ عمارت ہو واقعہ یہ میں دیکھ رہا تھا اپنی نگاہوں سے. بی بی سی کے اوپر مسلسل وہ منظر میں نے یقین نہیں آ رہا تھا. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ واقعہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ہاتھ دیکھ رہا ہوں، کیوں نہیں آ رہا تھا. یہ ناممکن کام ہے کسی اسامہ کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے. یہ وہی دشمن ہے، نوع انسانی کا دشمن بیٹھنے سے مجبوری. انہیں کیا خوف ہے؟ یہ ہندو وہاں سے سب نکل گئے. 4,000 کام کرنے والے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا. 4 مرے ہیں، 5 مرے. کیا وجہ؟ اپنے لوگوں کو کوئی اطلاع انہوں نے پہلے لے دی تھی، مر جانا اس کو. یہ سازش اس کی یہ ہو سکتا ہے کچھ اربوں کو انہوں نے ہائر کر لیا ہو. اربوں کے اندر دشمنی تو ہے نا، اس دشمنی سے فائدہ اٹھایا ہو اور انہوں نے اس میں شریک کر لیا. یہ ممکن ہے، لیکن اصل کارستانی، اصل کارروائی، اصل پلاننگ، اصل ایگزیکیوشن یہ کی ہے یہودیوں نے، اسرائیل نے. اور اسرائیل کے ایجنٹ ہے جن کا تانا بانا جو ہے پورے امریکہ کے اندر ہر لیول پر، ہر معاملے میں، ہر محکمے میں، ہر حکومت کی سطح پر موجود ہے. دوسرا وہ اس تیر سے ایک شکار اور کرنا چاہتے تھے، وہ یہ کہ اس پر جو غصہ آئے گا حکومت کو اس کا رخ جو ہے مسلمانوں کی طرف موڑ دیں گے. اور اگرچہ اب تک جو انہوں نے کہا فلاں پائلٹ پکڑا گیا، فلاں کے بارے میں یہ رائے ہے، وہ سب کے سب عرب ہے، لیکن غصہ کھڑا کیا اسامہ ابن لادن اور اسامہ ابن لادن کے ذریعے سے طالبان اور طالبان کے ذریعے سے پاکستان. اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ پاکستان جو ہے طالبان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ پوری دنیا میں طالبان کو سپورٹ کرنے والا تو ایک ہی ملک تھا. اگرچہ سفارتی تعلقات 3 ملکوں کے تھے جن میں سے 2 نے توڑ لیے. سعودی عرب سے بھی تھا، توڑ لیا اس نے، 48 گھنٹے کے اندر نکل جانے کا حکم دے دیا. عرب امارات کا تھا، اس نے توڑ لیا، 24 گھنٹے کے اندر نکال دیا. پاکستان میں کیا حال ہے؟ اور سب سے بڑا سپورٹ طالبان کا پاکستان ہے. انہیں یقین تھا پاکستان ساتھ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے. افغانستان کو بھی ختم کر دیں گے، پاکستان کو بھی ختم کر دیں گے اور پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو برباد کر دیں گے. پھر ہمارے لیے خطرہ کون رہ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو 1967 کی جنگ کے بعد بن گوریون نے کہا تھا، پیرس میں بہت بڑا جلسہ ہوا زائنسٹ کا، سہولیوں کا، اور انہوں نے فتح کا جشن منایا 1967 کی 6 ڈیز وار. اب یہ ساری باتیں میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، لیکن مجھے تو معلوم ہوتا ادھر سے نہیں بتاؤں ادھر سے نہیں بتاؤں تب بات واضح ہو. اس نے پھر پیرس میں اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ راز کی بات بتا دوں. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، بچے کی ولادت سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کی غذا پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کسی بھی مرض کو اتارنے سے پہلے اس کی دوا پیدا کرتا ہے. حدیث مبارک ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو. اسرائیل جیسی بیماری کی دوا پاکستان ہے، اس لیے کہ عین ٹھیک 9 مہینے قبل پاکستان وجود میں آیا ہے. اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور لیلۃ القدر کو وجود میں آیا. 27ویں شب میں نازل ہوا ہے. پاکستان قائم نہیں ہوا، آسمان سے نازل ہوا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. یہ اس رات میں پاکستان قائم ہوا ہے اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جون 48 میں اسرائیل قائم ہوا ہے. تو اللہ نے اس کا توڑ جو ہے، اس زہر کا اینٹیڈوٹ، اس کا تریاق پہلے پیدا کر دیا ہے. اسرائیل کے لیے توڑ اگر ہے تو پاکستان ہے. یہی وجہ اللہ نے پاکستان کو چھپر پھاڑ کر جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت عطا کر دی. ہم کہاں اس قابل تھے؟ کہاں ہمارے پاس لیبارٹریز ایسی تھی؟ کہاں ہمارا سائنٹیفک جو ہے معاملہ اتنا ڈیولپ تھا؟ کہاں ہمارے ہاں لاکھوں پی ایچ ڈی تھے سائنس کے اندر اور فزکس کے اندر؟ پھر بھی اللہ نے ہمیں ایٹمی بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ یہ ہماری صلاحیت خدا داد ہے. یہ پاکستان سلطنت خدا داد ہے اور یہ ہماری صلاحیت ایٹمی بھی اللہ کی خدا داد ہے، اللہ کی عطا کردہ. کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخری مقابلہ پیش آنا ہے، الملحمۃ العظمیٰ ہونا ہے.
بظاہر اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے، میں سے چند منٹ آپ کے اور لوں گا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا وار اللہ نے ختم کر دیا. جیسے ملا عمر نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے جنگ کا خطرہ ٹل رہا ہے، تو جو لوگ بھی گھروں سے نکل کر افغان بھاگ رہے ہیں وہ آ جائیں گھروں کو. خطرے کا حملہ اب کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ غصے میں آ کر فوراً وہ کر گزرتے تو پاکستان اور افغانستان دونوں کا جو ہے تہس نہس کر دیتے. سوچ میں پڑ گئے، اور میرے نزدیک جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی اندر کھانے تو چھپی نہیں رہی، کرنے والا تو کوئی اور ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اصل دشمن یہاں ہے. لہٰذا ریلیکٹنٹ ہو گئے. نیٹو نے بھی کہہ دیا صاحب آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں. آج ہی کی خبر ہے بش صاحب ذرا پریشان ہے کہ نیٹو ساتھ نہیں دے رہا، وہ تو اس کی گھر کی لونڈی ہے نیٹو، وہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں کہ آپ نے جو شواہد پیش کیا وہ کنونسنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایران نے جو تھپڑ رسید کیا ہے ان سے، میں نے تو مبارکباد دی آیت اللہ خامنئی کو بھی اور آیت اللہ خاتمی کو مبارکباد دی، اخبارات میں بھی چھپی ہے. تو ریڈیو تہران نے مجھ سے انٹرویو کیا، میں اس سے بھی کہا واقعہ بڑا بندانہ ان کا بیان ہے. خاتمی نے کہا امریکہ کو ضرورت کیسے ہوئی کہ ہم سے مدد کی توقع رکھے افغانستان کے خلاف، ضرورت کیسے ہوئی؟ اور دیر امریکہ 5 سال سے ہے، یہ خاتمی کے الفاظ. اور مجھے کہا ہے اس نے جو خامنئی ہے یہ کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امریکہ بہانہ بنا کر سینٹرل ایشیا میں اپنے قدم جمانا چاہتا ہے، یہ ہے اس کا منصوبہ، اور ہم اس کے اندر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو آج سنائی تھی حضور کے زمانے میں بھی کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب بھی جنگ کے لیے کوئی بھٹی سلگاتے ہیں دہکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کے الفاظ میں جا کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے ہمیشہ بھٹی دہکائی، اس وقت ایسی زبردست دہکائی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ صدمہ کوئی معمولی نہیں تھا امریکہ کا، امریکہ پاگل ہو گیا تھا. اس کے صدر کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ پورے اطمینان کے ساتھ فلورا میں اصول میں واشنگٹن آ سکے. خطرہ کا بھی گرا دیا جائے گا، ایئر فورس 1 فلائٹ جو ہے وہ بھی گرائی جائے گی اور بش کو بھی ختم کر دیا جائے گا. خطرہ تو یہاں تک تھا. لہٰذا ادھر سے ادھر سے ادھر سیدھے راستے سے نہیں گیا، اور F-16 اس کا ساتھ ایکسپورٹ کرتا ہوا گیا. تب تو جا کر وہ جو ہے صدر امریکہ، جو دنیا کی عظیم ترین جو سمجھیے مقتدر ہستی ہے کہنے کو دنیاوی اعتبارات سے، اس کا حال یہ تھا کہ اپنے ملک کے اندر لڑ رہا تھا اور وہاں لوگوں نے ہوائی سفر کرنے چھوڑ دیے. کل جو ہے خاص طور پر بش صاحب نے سفر کیا ہے واشنگٹن سے، اور اوہیئر ایئرپورٹ ہے شکاگو کی. لوگوں کو دکھا دے بھائی دیکھو میں بھی سفر کر رہا ہوں، تم بھی گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہو، ہماری ایئر لائنز بند ہو رہی ہے، بلینز آف ڈالر کا روز جو ہے وہ جو نقصان ہو رہا ہے، ایئر لائنز بند ہو رہی ہے، ایئرپورٹ بند پڑے ہوئے ہیں، نکلو بھائی ہمت کرو، میں نے دیکھو میں بھی سفر کر کے آیا. یہ حال امریکہ کا ہو گیا. اگر وہ طیش میں آ کر غصے میں آ کر کوئی قدم کر بیٹھتا تو کر بیٹھتا. لیکن آپ کو معلوم حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اس کو پھیر دیا اس طرف کے ذرا اور الہی سے بھی بات کر لو، ایک آدمی جو ہے اپنا اتحاد بنا لو پھر کوئی اقدام کر رہا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس آگ فوری جو بھٹی تھی اس کے دہکنے کو اپنی خشیت کے خصوصی اور اپنی قدرت خصوصی روک دی. لیکن یہ بھٹی دہکنی ہے، یہ محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کروسیڈ کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے مشکل زبان پر. حضور نے فرمایا عیسائی رومی 80 جھنڈوں کے تحت ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوج ہوگی. 12 سے 96 9,60,000 فوج کے ساتھ. سے بدلی ہے آئے آخری شو ڈاؤن تو ہونا ہے، تو یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، دجال کو آنا ہے، مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس کو ختم کریں گے، یہ سب ہونا ہے. یہودیوں کا ایک بچہ ختم ہوگا، یہ ہونا ہے. اور پورے عالم میں عرضی پر اللہ کا دین کا غلبہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونا، یہ ہونا ہے، یہ اٹل ہے. اللہ کا دین کا غلبہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونا، یہ ہونا ہے، یہ اٹل ہے، یہ مبرم ہے، یہ یقینی ہے، یہ قطعی ہے. یہ خبر دی گئی ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صادق والمصدوق. لیکن اس سے پہلے انہیں نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے،
اس سے پہلے مسلمانوں تم پر بھی بہت تکالیف، بڑے نقصان، عذاب الہی کے کچھ کوڑے پڑیں گے۔ کیوں؟ تم نے بھی تو اللہ کے دین کو پیچھ دکھائی ہوئی ہے کہ تم نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا ہوا ہے؟ کہاں تم نے اللہ کے دین کو قائم کیا ہے؟ اگر کہیں دنیا میں ایک ملک میں نہیں دکھا سکتے معیاری، ٹھیک ہے، افغانستان میں شریعت حنفی فقہ نافذ ہو گئی، ایران میں جعفری فقہ نافذ ہو گئی، لیکن وہ خلافت راشدہ والا نظام جہاں کوئی بھوکا ننگا نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا پڑ گیا دجلہ فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہے۔ وہ نظام کہیں ہم دکھا سکتے ہیں؟ جہاں ٹریلین آف ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے سعودی عرب اور امارات، وہاں بھی بھکاری آپ کو نظر آ جائیں گے۔ وہ نظام تو نہیں ہے، دولت ہے تو چند ہاتھوں کے اندر ہے۔ الا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ہم مجرم ہیں، اللہ کے مجرم، اللہ کے رسول کے مجرم، اللہ کے دین کے مجرم، اس کی سزا تو ہمیں بھگتنی ہے، وہ آئے گی۔ لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری بول بالا جو ہوگا، مسلمانوں پر حضور کے زمانے میں بھی سختیاں آئی کہ نہیں آئی؟ کئی 100 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ غزوہ احزاب میں کیسی صورت بن گئی تھی کہ شاید اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، کیسا سخت امتحان تھا۔ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، تمہارے دل جو ہے وہ ہنسیوں میں آ کے پھنس گئے تھے۔ یہ ساری کیفیت ہوئی تھی کہ نہیں؟ لیکن بالآخر اللہ نے فتح دی۔ اسی طریقے سے سختیاں تو ہم پر بھی آئیں گی، لیکن بالآخر اسلام کی فتح ہوگی، اور اس میں بہت بڑا رول پاکستان کا ہے۔ اللہ نے پاکستان بنایا ہی اس لیے ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہوگی پاکستان اور افغانستان، طالبان اور ان کی قائم کردہ اسلامی حکومت، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی دینی جماعتیں جمع ہو کر اسلامی نظام قائم کروا لیں، پھر یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ بہرحال اس ضمن میں میں بات جو عرض کروں گا، ہمیں اپنی ایٹمی صلاحیت کی جو ہے حفاظت کرنی ہے ہر قیمت پر۔ میں یہ دنکے کی طور کہنا چاہتا ہوں، مشرف صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ کل امریکہ کہے تم اپنی ایٹمی صلاحیت ختم کرو ورنہ میں حملہ کرتا ہوں، تو آپ پھر بھی یہی کہیں گے پہلے پاکستان ہے، باقی بعد میں کچھ اور ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ایٹمی معاملہ ختم کر دو گے؟ آج کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نے عدل و انصاف کے خلاف، غداری، ہم نے جو ہے خودداری اور غیرت و حمیت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کیوں کیا؟ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے پاکستان پھر دوسری شے۔ اگر یہی آپ نے اس وقت بھی کہہ دیا کیا ایٹمی صلاحیت بابا پاکستان میں بچاؤ جائے، دفاع ہو جائے ایٹمی صلاحیت، اللہ نہ کرے کہ وقت آ جائے پاکستان کو ہر قیمت پر کھڑا ہو جانا چاہیے، چاہے خطرہ اس کے اپنے وجود کو ہو جائے، ایٹمی صلاحیت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ لیکن اس کے لیے یوں سمجھیے، آخری بات ہے میری، انت ہے۔ نماز پہلے مانتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، وہ اپنا ہونا چاہتا ہے، وہ قائم ہونا چاہتا ہے مکمل نظام کی حیثیت سے، اس کو نہیں جانتے۔ لیکن یہ کہ دوسرے دینی حلقے جمع ہو رہے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، ہمارا میری کوئی حیثیت نہیں، تنظیم اسلامی، ہم بھی شامل ہیں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹے ہیں لیکن شامل ہیں، یہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں۔ اور جو لادینی عناصر ہیں، مادہ پرست ہیں، مغرب پرست ہیں، مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، صرف مادیات کو دیکھتے ہیں، صرف دنیاوی مصلحتیں دیکھتے ہیں، صرف دنیاوی مفادات دیکھتے ہیں، وہ دوسری طرف ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے پولرائزیشن ہوتی تھی، کیا؟ لیفٹسٹ رائٹسٹ۔ لیفٹسٹ میں بھی حکومت موجود دینی جماعت، رائٹسٹ میں بھی یاد ہے 1970 میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف لیفٹسٹ کے ساتھ جمعیت علماء تھی کہ نہیں؟ مفتی محمود صاحب نے جمعیت کس کے ساتھ تھی؟ بھٹو کے ساتھ، لیفٹسٹ۔ لیکن ایک شاہ ملک تھانوی صاحب کی جمعیت علماء کس کے ساتھ تھی؟ دوسری طرف۔ پولرائزیشن لیفٹ اور رائٹ کی تھی، لیفٹسٹ رائٹسٹ۔ کیا پولرائزیشن ہوتی ہے، صف بندی ہوتی ہے، یہ حکومت کے حامی، وہ حکومت کے مخالف۔ آج اس کی بجائے لادین ایک طرف اور دین کے علمبردار ایک طرف، یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی اچھائی ہے جو وجود میں آئی۔ اور دوسری بات، دینی جماعتیں خود بخود جمع ہو رہی ہیں، اجتماع ہو رہا ہے ان کا، سب جمع ہے، سب کے فتوے آ گئے۔ یہاں سے 8 جو ہے اہل حدیث علماء کا فتویٰ ایشو ہو چکا پشاور سے کہ جہاد فرض ہو جائے گا اگر طالبان پر حملہ ہوا، اور مفتی شام گئی کا فتویٰ جو ہے کراچی میں آ چکا ہے، دیوبندی عالم میں بہت بڑے۔
مفتی غلام فیروز قادری کا فتویٰ بہت بڑے لیے عالم ان کا آ چکا. یہ اتحاد خود بخود پیدا ہو رہا ہے. اب اللہ یہ کرے کہ یہ اتحاد صرف منفی نہ رہے کہ ہمیں امریکہ کی مخالفت میں جمع ہونا ہے، بلکہ مثبت ہو جائے. ہمیں یہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے جمع ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے شریعت نافذ کرو، تاکہ ہم اور طالبان برابر کی سطح پر آ جائیں. ابھی تو ہم برابر کی سطح پر نہیں، جوڑ کیسے ملے گا؟ وہاں تو اللہ کی شریعت نافذ ہے، ہمارے یہاں شریعت نافذ نہیں، جوڑ کیسے ملے؟ لہٰذا یہاں بھی شریعت نافذ ہو تو پھر جوڑ مل جائے گا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک اتحاد وجود میں آنا چاہیے، کانفیڈریشن قائم ہو جانی چاہیے. یہ دونوں ملک مل کر وہ ہوں گے کہ پھر یہاں سے فوجیں جائیں گی تو ہندوستان کو بھی فتح کریں گی حضور کے حدیث کے مطابق، اور اسی طریقے سے مغرب میں جائیں گی، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں دجال جو ہے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہودیوں کا بچہ ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلے تو ہم خود توبہ کریں انفرادی سطح پر. توبہ کی تصویر نہیں کہہ رہا، حقیقی توبہ. کیا اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، شکل و صورت میں، وضاقتہ میں، رہن سہن میں. شرعی پردہ نافذ ہے گھر میں کہ نہیں ہے؟ کاروبار میں سود کی آمیزش تو نہیں ہے؟ جہاں حرام ہے توبہ کیجیے، روز ختم کر دیجیے انفرادی. پھر اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ مل جل کر یہاں اسلام کے نظام کو اور شریعت کے قوانین کو نافذ کریں. یہ اجتماعی توبہ ہوگی ہماری. اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے شامل ہو جائے، شامل حال اسے کوئی شکست دے سکتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان تنصروا اللہ فلا غالب لکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلانے اور دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، توبہ، انفرادی بھی اجتماعی بھی. انفرادی توبہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنی ہے. اجتماعی توبہ اسی وقت ہوگی جبکہ اس ملک میں اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے. اب حضرات آج تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جلوس بھی ابھی یہاں سے نماز کے فوراً بعد جو ہے بڑے پرامن انداز میں، ہمیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہماری حکومت سے مخالفت نہیں ہے، اس کے پالیسیوں میں اختلاف ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ افغانستان پر حملہ ہو گیا تو ہماری پاکستان کی حکومت بھی اپنی موجودہ پالیسی پر قائم نہیں رہ سکے گی انشاءاللہ. لہٰذا ہم تو سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو رائے ہے وہ پہنچ جائے پوری دنیا تک کہ یہاں کے مسلمان بے غیرت نہیں ہے، یہاں کے مسلمان بے حمیت نہیں ہے، یہاں کے مسلمان اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو پسے پش ڈالنے والے نہیں ہیں. یہ آواز ہمیں پہنچانی ہے چہاردہ کے عالم تک. تو یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں نکلیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو بھی خیبر بازار میں افغانستان پاکستان ڈیفنس کونسل کے جلسہ عام میں یہاں سے شامل ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے آپ لوگ جو ہے پرامن ہو کر چلے، کوئی کسی جگہ خدا کا خاصہ کوئی آپ کے ساتھ الجھے بھی تو آپ نہ الجھے، بلکہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے. اس کے علاوہ انسانیت کے اصل دشمن کے عنوان سے جو میں نے ابھی تقریر کی ہے، یہ سمجھیے اس کا خلاصہ چند سطروں میں میری تقریر کا آپ کو لکھی ہوئی شکل میں مل جائے گا، ایک ہینڈ بل کی شکل میں. یہ ہینڈ بل جو ہے مسجد کے دروازوں پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. بس میں اسی پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گفتگو کو سنا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو آگ کی بھٹی دہکائی تھی اسرائیل نے اور اس کے ایجنٹوں نے، اللہ اسے تو سرد کر دے. البتہ تیرے نبی کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کے مطابق جو الملحمۃ العظمیٰ عظیم ترین جنگ مڈل ایسٹ میں شرق اوسط میں آنے والی ہے، اس کے لیے یہ کہ مسلمانوں کو توبہ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور پھر ان کی مدد فرما. اور بالآخر منصورنا علی القوم الکافرین، ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہماری مدد کر کافروں کے خلاف. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.